ہدایت کی ہے، چاہے وہ معجزات کے ذریعے سے، چاہے وہ کرامات کے ذریعے سے۔ غور کر رہے ہیں، ہر زمانے کا نبی جو ہے معجزہ دکھاتا تھا، کرامات دکھاتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، جو گمراہ لوگ ہیں، وہ راہ راست پر آ جائیں، صراط مستقیم پر آ جائیں، یا اس دین پر آ جائیں، اس راستے پر آ جائیں جہاں پر اللہ ان کو بلانا چاہتا ہے، تاکہ ان کی ہدایت ہو جائے اور یہ انسان بن جائے۔ شیطان تو کھلا ہوا ہے، اور شیطان تو آگے پیچھے لگا ہوا ہے، اور اس نے روز اول سے قسم کھائی ہوئی ہے وقت معلوم تک کی کہ میں تیرے بندوں کو آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، چاروں طرف سے پہچانے کی کوشش کروں گا، اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب بھی رہتا ہے۔ وہ اپنے مقصد میں بھائی جو وہ عہد کر کے آیا تھا، اس عہد میں وہ کامیاب ہے۔ ہمارا جو عہد ہے ہم اس میں کامیاب نہیں ہیں۔ اور میری ایسا مطلب کیا ہے کہ شیطنت جو ہے انسان پر حاوی ہے۔ سلوات پڑھے حضرت آل محمد۔ توجہ کر رہے ہیں؟ اس لیے ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام نے کہا کہ آپ اپنی زندگی کا جب دن شروع کیا کرو تو پریشانیاں بہت ہیں، دقتیں بہت ہیں، بچے ہمارے بھوکے رہ رہے ہیں، کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے، تو فاطمہ امام نے کہا کہ تم لوگوں کو اللہ سے تجارت کرنے کا طریقہ نہیں آتا۔ ہاں، میرے پاس مال نہیں ہے کہ میں تجارت کروں۔ ہاں، مال کی بات نہیں، 1 درہم تو ہوگا، 1 روپیہ تو ہوگا، 1 سکہ تو ہوگا۔ تم اللہ کی راہ میں 1 سکہ، 2 سکہ، 1 روپیہ، 2 روپیہ، 5 روپیہ نکال کے دیکھو، اللہ تمہیں ڈبل کر کے دے گا۔ اس کو کہتے ہیں اللہ سے تجارت کرنا۔ بھائی، انسان دنیا میں تجارت کرتا ہے، دنیا میں پیسہ لگاتا ہے تو اس کو منافع ہوتا ہے۔ اب وہ رب حقیقی ہے، وہ پوری دنیا کا بادشاہ ہے، وہ کائنات کو اس نے خلق کیا ہے، تو انسان ڈرتا ہے کہ ہم اس سے تجارت نہ کریں۔ واجب ہم نے کہا ہے کہ آپ اس کے لیے 1 روپیہ نکالو، وہ تم کو ڈبل کر کے دے گا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ صدقہ نکالو۔ صدقہ جو ہوتا ہے وہ راہ خدا میں دینا ہوتا ہے۔ ایک سلوات پڑھے حضرت آل محمد۔ جب صدقے کی بات آ گئی تو سنتے ہوئے چلیے، نبوت اور امامت دونوں کو میں آپ کے سامنے واضح کر دوں۔ جوان کی شادی ہو رہی تھی جناب عیسیٰ کے زمانے میں، تو جناب عیسیٰ اپنے شاگردوں کے ساتھ جا رہے تھے، تو راستے پہ بہت سی باتیں جو ہے میسج دیتے ہوئے جاتے تھے، یعنی درس دیتے ہوئے جاتے تھے۔ ابھی بھی دیکھیے ایران وغیرہ کا کلچر کیا ہے کہ جب ہم لوگ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے تو جب گھمانے لے کے جاتے تھے مازندران وغیرہ اچھی اچھی جگہ، تو وہاں جو گارڈن وغیرہ ہوتا تھا، جس ہوٹل میں بچوں کو روکا جاتا تھا، جو گارڈن ہوتا تھا وہاں بھی درس رکھتے تھے۔ تو جو اپنے ہندوستانی طلبہ ہوتے کہتے تھے کہ یہ ایرانی کہیں نہیں چھوڑیں گے، یہ قبر میں بھی لے کے جائیں گے تو وہاں بھی کہیں گے کہ چلو درس پڑھو۔ اکثر بات پڑھے حضرت آل محمد کو، یعنی گھماتے بھی تھے، لیکن جب صبح صبح اٹھتے تھے ناشتہ کرانے کے بعد بولتے تھے کہ سب لوگ گارڈن میں آئیے، تو وہاں بھی درس دیتے تھے۔ تو ایسے جناب عیسیٰ اپنے شاگردوں کو درس دیتے تھے، سفر پہ رہتے تھے، درس دیتے تھے، کچھ نہ کچھ بتاتے رہتے تھے، سنتے رہو۔ تو جب وہ اس جوان کے گھر سے گزرے تو دیکھا کہ خوشیوں کی لہر ہے گھر میں، پورے گھرانے میں سب خوش ہے، اچھے اچھے لباس پہنے ہوئے ہیں۔ تو شاگردوں نے کہا کہ یا نبی خدا، اب ذرا اس کے بارے میں بتائیے۔ کہا کہ ہاں، گھر میں شادی ہے، وہ تو سب کو پتا ہے، لیکن آپ کچھ الگ بتاتے رہتے ہیں۔ کہا ہاں، جو جوان ہے وہ صبح نہیں دیکھ پائے گا۔ کہا واضح کر دیجئے۔ کہا رات میں وہ، آج جو رات ہے اس کی آخری رات ہوگی، وہ صبح نہیں دیکھ پائے گا۔ تو شاگردوں نے کہا کہ یہ تو بڑا دلچسپ معاملہ ہے، بھائی اس کی شادی ہے اور یہ اس کی پہلی رات ہے، اور یہ کہہ رہے کہ صبح نہیں دیکھ پائے گا، یہ تو معاملہ دیکھنے والا رہے گا۔ جب واپس پڑھتے ہیں وہاں سے نکل کے، جب صبح کو جناب عیسیٰ شاگردوں کے ساتھ واپس ہو رہے تھے، توجہ کریے گا، تو کیا دیکھا کہ وہ جوان اپنے دروازے کے باہر کھڑا ہوا ہے۔ تو شاگردوں نے کہا کہ اے نبی خدا، آپ نے کہا تھا کہ صبح نہیں دیکھ پائے گا، یہ تو کھڑا ہوا ہے۔ تو معذاللہ شاگرد تو پڑھے لکھے تھے، آج کے زمانے کا کوئی ہوتا تو کہتے کیا اللہ کے نبی بنے بیٹھے ہو، جھوٹ بولتے ہو، اتنا بڑا جھوٹ بول دیے کہ وہ مرا ہی نہیں ہوتا چاہے لا۔ ایک سلوات پڑھے تو بتائے آل محمد پر۔ توجہ کر رہے ہیں؟ مولا کی اگر آپ معرفت چاہتے
हैं और مولا کا آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ مولا کا تقدس اور مولا کا احترام کیسے برقرار رہے گا، تو بستیوں میں آپ علماء کرام کا احترام دیکھ لیں. ایک سلوات پڑھیں عظمت آل محمد. تو جناب عیسیٰ نے کہا ہاں میں نے تو کہا تھا کہ صبح جو ہے اس کی آخری ہوگی، یعنی رات آخری ہوگی، صبح نہیں دیکھ پائے گا، لیکن کچھ نہ کچھ اس نے نیک کام رات میں کیا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی موت ٹل گئی ہے، حادثہ ٹل گیا ہے. توجہ کیا آپ نے؟ تب اس جوان کے قریب آئے جناب عیسیٰ، کہا آج کی جو رات تھی تمہارے لیے آخری تھی، بتاؤ تم نے کون سا ایسا کام انجام دیا ہے کہ اللہ نے تمہاری عمر میں اضافہ کر دیا ہے. تو اس نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ کون سی چیزیں میرے لیے باعث عمر یعنی عمر میں اضافے کا سبب بنی ہے. ہاں میں بس اتنا جانتا ہوں کہ جب رات کا وقت ہو گیا میرے گھر میں چہل پہل زیادہ تھی اور ہم اپنے گھر میں اپنے روم میں بیٹھے ہوئے تھے، ہماری دلہن بھی بیٹھی ہوئی تھی، اور اسی اثنا میں ہم نے سنا کہ باہر کوئی سائل ہے جو کہہ رہا تھا کہ اللہ کے نام پہ بے نام خدا کچھ دے دو، میں بھوکا ہوں، میں پیاسا ہوں. اب چونکہ آپ دیکھیے گھر وغیرہ میں دیکھیے کہ جب دولہا بن جاتا ہے تو دولہا تھوڑی نہ چلتا ہے. پہلے دن جو معاملہ ہوتا ہے دولہے کا وہ ایک دم پرائم منسٹر سے کم نہیں ہوتا ہے، اس کے بعد اس کی کیا آؤ بقت جا ہوتی ہے وہ بہتر خود ہی جانتا ہے. سلوات پڑھے عظمت آل محمد. ہاں اس دن اس کو اختیار رہتا وہ چاہے جو کروا لے، ہاں کیونکہ سب اس کے آگے پیچھے رہتے ہیں. اس کے بعد تو پھر معاملہ اس کا بیچارے کا ڈاؤن ہو جاتا ہے. تو کہا کہ میں نے سنا، کیونکہ گھر والے مصروف تھے، مشغول تھے، میں نے سنا کہ وہ باہر سے کئی بار اس نے آواز دی کہ بے نام خدا، بے نام خدا کچھ دے دو، میرے بچے بھوکے ہیں، میں بھوکا ہوں. جب میرے کانوں میں یہ آواز کئی بار ٹکرائی تو مجھے جو ہے برداشت نہ ہوا اور میں اپنے روم سے نکلا اور اس حجرے میں گیا جہاں پر راشن رکھا جاتا تھا. کچھ آٹے، کچھ چاول، کچھ گندم میں نے اٹھا کے اس سائل کے حوالے کر دیا، اس سائل کے حوالے کر دیا. تو جناب عیسیٰ نے کہا کہ یہی وجہ ہے کہ تمہاری عمر میں جو اضافہ ہوا ہے تم نے راہ خدا میں صدقہ کیا ہے، لیکن ابھی بھی وہ حادثہ تمہارے ساتھ کھڑا ہے. کہا یا نبی خدا کون سا حادثہ ہے؟ کہا چلو اپنے حجرے میں. جب حجرے میں گئے تو جو لحاف، کمبل، بلینکٹ وغیرہ تھا اس کو جناب عیسیٰ نے جھاڑا تو وہ بڑا سا اژدہا نکلا اس میں سے. کہا یہ اژدہا رات میں ہی تمہارے پاس آ گیا تھا تم کو ڈسنے کے لیے، لیکن تم نے رات ہی میں ایک عمل خیر انجام دیا ہے اور وہ عمل خیر اللہ کو اتنا پسند آیا کہ تمہاری عمر میں اضافہ ہو گیا ہے. ایک سلوات پڑھیں عظمت آل محمد.